السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات حاضرہ کے پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس پروگرام کا ہمارا موضوع ہے ویکسینیشن، کورونا کووڈ-19۔ اس کی ویکسینیشن جائز ہے یا نہیں؟ آج ہم اسی سوال کو لے کر اس پورے سیگمنٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج اپنے چینل پہ اس ویکسینیشن کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ چند دن قبل ملک کے ایک معروف چینل پہ رات کے ٹائم میں میرا ایک پروگرام ہوا، اور اس میں اس ویکسینیشن کے حوالے سے سوال و جواب کی چھوٹی سی نشست ہوئی۔ وہ چھوٹی نشست میرے توقع کے برعکس انتہائی چھوٹی تھی، معمولی ایک آدھ سوال بس، اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں تھی، وقت بھی کم تھا، مہمان بھی زیادہ تھے۔ تو میں نے بڑی تشنگی محسوس کی، اور وہ کلپ جو ہے میرے آفیشیل پیج سے بھی شیئر ہوا، مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمن کے جو میرا آفیشیل پیج ہے اس سے بھی شیئر ہوا۔ تو اس پہ جو کمنٹس آئے، جو میں نے کمنٹس کو دیکھا، تو میں نے کمنٹس کے حوالے سے بھی تشنگی محسوس کی کہ نہیں، اس پر ایک چھوٹا سا ایک پروگرام مختصر ہو جانا چاہیے، تاکہ کچھ کلیئرٹی آ جائے، کچھ سوالات کے جوابات آ جائیں، اور کچھ تشنگی دور ہو سکے۔ تو آمدم برسر مطلب ویکسینیشن جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ ویکسینیشن ہو یا کوئی اور دوا ہو، اصول ایک ہی ہے، دوا ناپاک نہیں ہے، دوا حرام نہیں ہے۔ اگر مطلب یہ ہے، میں ویکسینیشن کی دوائی کی بات نہیں کر رہا، اگر دوا ناپاک نہیں ہے، اگر دوا حرام نہیں ہے، اگر دوا مضر صحت نہیں ہے، اگر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو خطرناک نہیں ہیں، تو پھر بے فکر ہو کے ویکسینیشن کروائیے گا، دوا استعمال کیجیے گا۔ یقینی بیماری کے طور پر بھی، یعنی بیماری لگ چکی اور اب آپ ابھی ویکسینیشن کروا رہے ہیں، دوا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احتیاطی تدبیر کے طور پر بھی، یعنی پیشگی علاج کے طور پر بھی، کہ بیماری لگی نہیں ہے لیکن آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں، احتیاطی تدبیر کے طور پر، پیشگی علاج کے طور پر آپ ویکسینیشن کرواتے ہیں، تو ضرور کروائیے گا، کیونکہ دوا حرام نہیں ہے، اگر دوا ناپاک نہیں، اگر دوا مضر صحت نہیں ہے، اور اگر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور وہ خطرناک نہیں ہیں، یعنی اگر سائیڈ ایفیکٹس ہیں بھی تو سائیڈ ایفیکٹس خطرناک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بے فکر ہو کے لگوائیے۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا، آگے سنتے جائیے گا، جواب تو ایک ہی ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ دوا ناپاک ہے یا حرام ہے، یا حرام سے ملی ہوئی دوا ہے، یا دوا مضر صحت ہے، خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ایسے سائیڈ ایفیکٹس جن کی موجودگی میں علاج ہی بیکار ٹھہرتا ہے، تو ایسے میں ویکسینیشن یا کوئی بھی اور دوا، اس کو جائز نہیں کہا جا سکے گا، بلکہ اس کو ناجائز ہی کہیں گے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، نمبر 3، اگر دوا ناپاک ہے یا حرام ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مگر جان کا بچاؤ بہرحال ہو جاتا ہے، مناسب زندگی گزرنے لگتی ہے، مناسب زندگی کا بقا اس میں ہے، اور اس دوا کا کوئی الٹرنیٹ متبادل موجود بھی نہیں۔ ہر بیماری کی دوا تو اللہ نے رکھی ہوئی، لیکن انسان کی پہنچ نہیں ہوتی، ہر دوائی پہ پہنچ نہیں ہوتی، یعنی دوا ہے، ناپاک ہے یا حرام ہے، یا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا ایسے خطرناک ترین اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن جان کا بچاؤ بہرحال ہو جاتا ہے، مناسب زندگی گزرنے لگتی ہے، اور اس کو بقا مل جاتی ہے زندگی کو، تو اور پھر اس دوائی کا کوئی الٹرنیٹ، کوئی متبادل بھی موجود، حلال متبادل موجود نہیں ہے، مجبوری ہے اس دوا کا استعمال۔ اور یہ بات بھی ایک بے دین ڈاکٹر نہیں کہتا، بلکہ خود خدا خوفی رکھنے والے طبیب کہتے ہیں، خدا خوفی رکھنے والے طبیب کہتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں اس دوائی کا استعمال جائز ہوگا، کب تک؟ متبادل دوا کی موجودگی تک،
جیسے ہی متبادل حلال دوائی آئے گی تو پھر اس ایسی دوا کو استعمال کرنا ناجائز ٹھہرے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں جی۔ نمبر 4، متبادل حلال دوا کے لیے صرف ایک طریقے علاج پر بھروسہ کبھی بھی نہ کیجیے۔ چونکہ ہمارے ہاں اور پوری دنیا میں اس وقت ایلوپیتھک کا راج ہے۔ جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے سوا ہر طبیب کو، ہر ڈاکٹر کو دھوکے باز اور فراڈیا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر فارمیسسٹ اور ڈاکٹر ایک ہی ہوتے ہیں، دونوں کام ایک ہی بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ بارے خیر یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، تو خیر بات میں اس طرف نہیں لے جاتا۔ بات یہ ہے کہ متبادل حلال دوائی کے لیے ایک طریقہ علاج پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ ہاں ایمرجنسی صورتحال ہے تو ایمرجنسی میں تو پھر ایلوپیتھک یا اس کے علاوہ آپ کہاں جائیں گے، لیکن ایمرجنسی نہیں ہے تو الٹرنیٹ کے لیے ایلوپیتھک کے بعد ایلوپیتھک کے پیچھے ہی نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہومیو ہے، اسی طرح یونانی ہے، اور بہت سے طریقے علاج ہیں۔ یونانی میں بھی بہت سے طریقے علاج ہیں، علاج بالدوا ہے، علاج بالغذا ہے، اور بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر متبادل حلال کے لیے صرف ایک طریقے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ متبادل طریقوں کو ضرور اختیار کیجیے گا۔ نمبر 5، بیماری لگی نہیں، صرف احتیاطی تدبیر کے طور پر پیشگی علاج مقصود ہے تو ایسے میں حرام، ناپاک یا مضر صحت دوائی استعمال کبھی نہ کیجیے۔ پیشگی علاج کے طور پر ایک ہے یقینی علاج، بندہ واقعی مرض میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر کرونا اس کو ہو چکا ہوا ہے، ایمرجنسی کے حالات ہیں، اور ایک دوائی ہے، حرام ہے، متبادل موجود نہیں ہے، دیندار ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بھائی یہی دوائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوائی متبادل موجود نہیں، اسی کو استعمال کرنا ہوگا، تو ضرور استعمال کی جائے گی بیماری کے دوران۔ لیکن ایک ہی بیماری نہیں ہے، پیشگی علاج مقصود ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر بس، ایسے میں حرام دوائی کسی صورت استعمال کبھی نہ کیجیے گا۔ ایسے میں تو متبادل طریقے علاج بہت ہیں، اس میں گنجائشی بھی بہت ہیں، آپ کو متبادل طریقے علاج میں بہت سی حلال آپشنز مل جائیں گی، بہرحال اس طرف کبھی نہ آئیے گا۔ یہ تو باتیں ہو گئیں نمبر 5۔ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ اگر دوا کا حرام ہونا، ناپاک ہونا یا مضر صحت ہونا معلوم ہی نہیں ہو رہا، یقینی طور پر بھی معلوم نہیں ہو رہا، غالب گمان کے طور پر بھی معلوم نہیں ہو رہا، البتہ شکوک و شبہات کی فضا بنی ہوئی ہے، افواہیں گرم ہیں بلکہ سرگرم ہیں، تو ایسے میں دوا کو، ویکسینیشن کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کا مزاج الگ بات ہے، لیکن دوا کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور اسی طرح یہ دوا وغیرہ میں اصل جو قاعدہ ہے وہ حلال ہونے کا ہے، کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، طب کی جو غذائیں، طب کی جو دوائیں، ان چیزوں میں اصل قاعدہ فارمولہ ہے کہ وہ حلال ہوتی جب تک اس کے حرام کا پتہ نہ ہو، جب تک اس کے حرام کا پتہ نہ ہو۔ تو آپ کا مزاج، اپنے مزاج کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھے سوچئے، مفت میں کیا کہتے ہیں مجتہد بننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ دوا کا حرام ہونا، ناپاک ہونا، نقصان دہ، مضر صحت ہونا آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا، نہ یقینی طور پر نہ غالب گمان کے طور پر، البتہ شک ہے، شکوک و شبہات کی فضا قائم ہو رہی، افواہیں سرگرم ہیں، تو ایسے میں ایسی دوا کو، ایسی ویکسینیشن کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کوئی پیشگی علاج اس دوا سے نہیں کروانا چاہتا اور شک کی وجہ سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گئی بات۔ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ بیماری لگی نہیں ہے، صرف احتیاطی تدبیر کے طور پر پیشگی علاج مقصود ہے، تو ایسے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ویکسینیشن لازمی ہے، خصوصاً ایسی غبار آلود صورتحال میں جس سے ہم دوچار ہیں، جس میں ہمیں ویکسینیشن کی جو اجزاء ترکیبی ہے، جو ویکسین ہے اس کے اجزاء ترکیبی کا پتہ ہی نہیں، صرف ہم ایک قانون کے تحت سہارا لے رہے ہیں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ کھانے پینے اور دوا وغیرہ کی چیزوں میں اصل چیز حرام حلال ہونا ہے، جب تک کہ حرام معلوم نہ ہو ہم ایک سہارا لے کے بات کر رہے ہیں۔ تو ایسی غبار آلود صورتحال جو اس وقت
خود کیا کہتے ہیں دوا ایجاد کرنے والوں کی طرف سے ہی یہ غبار آلود صورتحال ہے، اور آپ پیشگی علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ ویکسینیشن لازم ہے، بلکہ کہا جائے گا ویکسینیشن جائز ہے، کروانا چاہتے ہیں کروا لیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 8 یہ کہ دوا ہے حرام یا ناپاک ہے، لیکن وہ دوا جو ہے یعنی اصل میں وہ ناپاک تھی، وہ کوئی چیز ناپاک ملی ہوئی تھی، کوئی چیز حرام ملی ہوئی تھی، لیکن وہ کیمیکل پروسیس سے گزر کے اس کی ریئلٹی چینج ہو چکی ہے، تو اب اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ جیسے گوبر ہے وہ جل کے راکھ بن جاتا ہے، اب راکھ ناپاک نہیں ہے، راکھ پاک ہے۔ اسی طرح شراب جو ہے، شراب کسی بھی طریقے سے کسی حلال چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اب وہ جائز ہوگی، وہ حلال ہوگی، وہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شراب نہیں رہی، وہ تو حلال چیز کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے، دوا میں اگر کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، لیکن وہ حرام یا ناپاک چیز کیمیکل پروسیس سے گزر کے اپنی ریئلٹی کو چینج کر چکی ہے، تو اب اسے حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ویکسینیشن میں ایسی چیز ہے اور کیمیکل پروسیس سے گزر کے اس کی ریئلٹی چینج ہو چکی ہے، تو پھر بھی ویکسینیشن یا کوئی بھی دوا اس کے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 9، سوال یہ ہے کہ آخر یہ سوال اٹھا ہی کیوں کہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سوال یہ اٹھا ہی کیوں کہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ عوام تذبذب کا شکار کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ افواہیں سرگرم کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ خود ڈاکٹرز کی اس حوالے سے اوپینین ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین ارشد ہیں، غالباً یاسمین ارشد، ان کا بھی ویکسینیشن کے حوالے سے جو ایک کلپ چل رہا ہے، وائرل ہوا وہ آپ کو پتہ۔ تو آخر یہ ڈاکٹرز کی اپنی اوپینین بھی ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ان تمام سوالات کا کے جو جوابات ہیں، دراصل وہ ایک سوال ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دوا کے اجزاء ترکیبی چھپائے کیوں جا رہے ہیں؟ ویکسینیشن ہے تو اس ویکسین کی اجزاء ترکیبی جن سے یہ ویکسین بنی ہے، یہ بنانے والے چھپاتے کیوں ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹ صاف صاف بتاتے کیوں نہیں؟ یہ انسانیت کا رونے والے اس قدر گھٹیا کام کیوں کرتے ہیں کہ فضا غبار آلود ہو جاتی ہے، لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، افواہیں گرم ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے دوا ایجاد کرنے والوں کا صرف بزنس مقصود ہے، یا کوئی اس کے پیچھے اور بڑے بڑے مقاصد ہیں؟ فی الحال تو ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم موسمیاتی تجزیوں کے قائل نہیں ہم ایسے تجزیے کر سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فضا جو قائم ہوئی ہے کہ یہ ویکسینیشن جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو تذبذب کی فضا قائم ہوئی ہے، یہ عوام میں جو افواہوں کی فضا قائم ہوئی ہے، اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری انسانیت کا رونے والوں کی ہے، جنہوں نے دوا بنائی ہے۔ وہ اس دوا کی ویکسین کی اجزاء ترکیبی کو بتا نہیں رہے، وہ بتائیں فضا صاف ہو جائے گی، وہ بتا دیں کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، وہ ہمیں یہ بھی نہ بتائیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ کام ان کا نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی تصدیق کی نہ چاہیے نہ ضرورت ہے، نہ ہم ان کی تصدیق پر اعتبار کر سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وہ صرف اس ویکسین کی اجزاء ترکیبی بتا دیں، پھر مسلمان علماء کا کام ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اجزاء ترکیبی ہے اور اس میں کیمیکل پروسیس سے تبدیلی آئی بھی ہے یا نہیں ہے، اور اب جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتانا علماء کا کام ہے۔ ڈاکٹرز جو ہیں یا جو پیچھے دوا بنانے والے فارماسسٹ ہیں، جو بھی ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ اصل سچویشن کو سامنے رکھیں، فتویٰ اس کے اوپر آتا ہے۔ فتویٰ یا فیصلے کا تعلق ایکچول سچویشن سے ہوتا ہے، بے غبار صورتحال سے ہوتا ہے۔ صورتحال بے غبار ہو، فیصلہ بھی بے غبار ہوتا ہے، فتویٰ بھی بے غبار ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بہت دفعہ بعض معاملات، کئی معاملات میں سارا نزلہ علماء کے اوپر، دینداروں کے اوپر گرا دیتے ہیں، لیکن یہ نزلہ گر کہاں رہا ہے یہ دیکھیں۔
صورتحال بے غبار ہو فیصلہ بے غبار ہوتا ہے، سچویشن کلیئر ہو فتویٰ بے غبار ہوتا ہے۔ صورتحال ہی غبار آلود کر دی جائے اور جو ایجاد کنندہ ہیں ان کی طرف سے ایکچوئل سچویشن بتائی ہی نہ جائے، ویکسین کے اجزاء ترکیبی بتائی نہ جائے اور صورتحال غبار آلود کر دی جائے، تو ایسے میں مجھے بتائیں فتویٰ یا فیصلہ بے غبار کیسے ہوگا؟ تو ایسے میں تو آپ کو اگر مگر کہہ کے اور باقاعدہ آپشن بنا کے آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھی جائے گی، اس پر بھی شکر ادا کیجیے گا علماء کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری اب بات ختم ہو رہی، تو اس میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا۔ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، اب آپ کو مشورہ دینے لگا ہوں۔ پیشگی علاج میں جلدی نہ کیجیے، بیماری لگ چکی تو الگ بات ہے، پھر آپ علاج کروائیں۔ پیشگی علاج میں ویکسینیشن ہو یا کوئی اور چیز ہو، جلدی نہ کیجیے گا، آلٹرنیٹ بورڈ ہے اس کی طرف جائیے گا اور بہت کچھ دیکھیے گا۔ یہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اور ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، میڈیا کا سارا زور ویکسینیشن پر ہے۔ مجھے خود جب میں نے ملک کے ایک معروف چینل پر ویکسینیشن کے حوالے سے بات کی تو پروگرام کے بعد بھی مجھے بڑی تشنگی محسوس ہوئی، بلکہ شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ میڈیا کا سارا زور ویکسینیشن پر ہے، دعا پر ہے، متبادل طریقے علاج پر ہے، صدقہ خیر خیرات پر ہے، رجوع الی اللہ پر ہے، تعلق مع اللہ پر ہے۔ میڈیا یہاں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ گونگا بہرا اندھا لولا لنگڑا نظر آئے گا۔ صرف ویکسینیشن، صرف دعا، صرف دوا نہیں بھائی، یہاں دعا بھی ہے، یہاں الٹرنیٹ طریقے علاج بھی ہے، یہاں اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کی طرف آئیے گا۔ یہ وبا ہے یا کچھ اور ہے، یہ وبا قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، یا بائی مسٹیک سامنے آئی یا جان بوجھ کر آئی ہے، جو بھی ہے، بہرحال یہ ایک اللہ کا لشکر باہر آیا ہوا ہے دنیا کے اندر، جس نے پوری دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے اس لشکر کو واپس لشکر کے بلوں میں پہنچا دے، ہمیں اس صورتحال سے نجات عطا فرما۔ مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف جس بات پر ہو رہی ہے، جانوں کے علاوہ کہ نسل کی تعلیم پر ہو رہی۔ الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر ہے جو ایک اصطلاحی تعلیم ہوتی ہے اس سے نکل چکے ہیں، اب تو ہمارا ذاتی مطالعہ یا جو بھی ہے، لیکن بچوں سے لے کر بڑوں تک ایک نسل کا تعلیمی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس کرونا کی صورتحال میں جو ڈاکٹر بنے گا بتائے وہ کیا ڈاکٹر بنے گا، جو انجینئر بنے گا بتائے کیا انجینئر بنے گا، جو وکیل بنے گا بتائے کیا وکیل بنے گا۔ چلو وکالت کے لیے پھر بھی گنجائش ہے، وہ پریکٹس میں آ کر اپنی کمزوری دور کر لیتا ہے۔ اور 2-3 سال میں جس نے ڈاکٹری نہ پڑھی ہو، انجینئرنگ نہ پڑھی ہو، دیگر اہم ترین کیا کہتے ہیں جو سبجیکٹس ہیں، جو ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں، مشین کبھی بھی ٹیچر کا رول پلے نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ایک الگ سلگ دکھتا موضوع ہے، ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ داتی مشینیں انسانی استاد کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ اس صورتحال سے ہم باہر آئیں گے۔ اور آخری توجہ طلب بات ایک یاد رکھیے گا، جب تک اسلام کو آپ غلبہ نہیں دیں گے، آپ کو ہر معاملے میں غبار آلود سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ غیروں کے محتاج ہیں، آپ غیروں کے محتاج ہیں۔ غیر اپنی چیز اپنے پاس رکھتا ہے، آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس صورتحال میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنا بھی نہیں چاہتے، لیکن سچویشن چاہتے ہیں نبوت کے دور والی، کرسٹل کلیئر۔ خیال استو محال استو جنون، میں اور آپ اپنے آپ کو بدلے نا اور حالات مانگے نبوی دور کے، ماشاءاللہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں بدلوں گا، آپ بدلیں گے، پوری دنیا بدلے گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بھی بدل دیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے، اچھی یا بری، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اچھی یا بری۔ اپنی اچھی حالت تبدیل کرنے کے در پہ ہوتی ہے، اللہ اس کو بری حالت کی طرف لے جاتے ہیں۔
اپنی بری حالت تبدیل کرنے کی خواہش رکھتی ہے اور اس پر کام شروع کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے راستے کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس لیے حقیقت جان کر جئیں، جب تک میں اور آپ تبدیل نہیں ہوں گے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی۔ آئندہ کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔